قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی بیٹیوں کی بھی اولاد ہوئی، اگر ہوتی تو آج دنیا میں ہوتی، ان کا نام کیوں نہیں؟ اگر توجہ دیں گے نا تو ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالوں، حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے بعد 7 شادیاں ہوئی۔ کتنی؟ کسی نے 9 لکھی ہیں، لیکن تمام اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد 7 شادیاں کی۔ بعض نے حضرت فاطمہ کی شادی کو شمار کر کے 7 لکھی ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں 8 شادیاں تھیں، حضرت فاطمہ کے بعد 7 شادیاں اور کی۔ حضرت علی کی جو دوسری بیوی ہیں ان کا نام ہے حضرت امامہ۔ کیا؟ زور سے بولیے گا، حضرت امامہ۔ ان سے بھی حضرت علی کے 2 بیٹے ہوئے۔ حضرت امامہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی تھی، جو کہتے ہیں نا ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت علی کو وصیت کی کہ میرے بعد اگر شادی کرنا تو میری بھانجی زینب کی بیٹی امامہ نوجوان ہے، میری ایک وصیت ہے کہ میرا دل خوش ہو جائے گا، میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنا۔ حضرت علی نے حضرت امامہ سے شادی کی جو حضرت زینب کی بیٹی۔ اب میں نے اس بندے سے کہا اگر کہو تو میں نام بتا دوں ان سے اولاد کتنی ہوئی؟ یہ مانتے ہو کہ حضرت امامہ سے؟ اور حضرت امامہ یہ بھی حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتی تو حضور کے سجدے لمبے ہو جاتے تھے۔ یہ صرف حسنین کریمین کا واقعہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سونے کا ہار آیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو مجھے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ہار اس کے گلے میں ڈالوں گا۔ امہات المومنین نے سوچا کہ یہ ہار حضرت عائشہ کے گلے میں جائے گا یا حضرت فاطمہ کے گلے میں جائے گا۔ حضرت امامہ گھر میں مٹی سے کھیل رہی تھی، عمر 6 سال کی تھی۔ حضور نے کہا امامہ کو لاؤ۔ چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جوتا نہیں تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو اٹھایا، حضرت امامہ کے گلے میں ڈال کر کہا کہ میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ نواسی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بھائی تھے حضرت علی جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں۔ تاریخ بڑی ظالم ہے، تاریخ نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہم لوگ آپ سے کہا کرتے ہیں کہ صحابہ کو، اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے، پرکھنا ہے تو قرآن اور سنت کو پرکھو اور پڑھو۔ تاریخ کی کتابوں سے تمہیں کبھی صحابہ سمجھ نہیں آئیں گے اور تمہیں کبھی اہل بیت سمجھ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے ظالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنا ذہن لڑایا، انہوں نے اپنے قلم کو چلایا۔ حضرت علی حضرت زینب کے حضرت امامہ سے بڑے بیٹے تھے، علی زینبی کے نام سے مشہور تھے۔ یہ جنگ قادسیہ جب ایران و عراق فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ وہاں شہید ہوئے ہیں، حضرت علی زینبی جن کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کچھ بت نیچے تھے جو حضور نے لاٹھی سے توڑے، کچھ بت اونچے تھے جو لاٹھی وہاں تک نہ جا سکی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت علی زینبی کو 8 سال کی عمر تھی، کندھے پہ چڑھا کر اپنی لاٹھی دی، علی ان کو توڑ۔ مورخین نے یہاں حضرت علی ابن ابی طالب کا نام لکھا ہے۔ ظلم کیا، اس لیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی اس وقت اتنی عمر تھی کہ حضور کو کندھے پہ حضرت علی کو اٹھانا یا حضرت علی کے لیے حضور کا اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ ایک بچہ تھا جو حضور کے کندھے پہ چڑھ جائے یا کوئی کمزور اور پتلا بندہ چڑھ جائے اور حضور فرمائیں کہ اسے توڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے بڑے بیٹے حضرت علی زینبی کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے ان بتوں کو توڑوایا۔